بھی دیکھ لیتے ہیں کہ یہ یہاں بیٹھتے ہیں کہ نہیں میری تقریر سننے کے لیے، کتنا چیلنج کے اندر ان کے دم ہے. پچھلی دفعہ تو میں جب بھی تقریر کے لیے کھڑا ہوں انہوں نے کورم پوائنٹ کر دیا. جی عماد آپ بتا دیں کہ اس نے چیلنج کیا ہے کہ ٹی وی پہ اس کے ساتھ لائیو شاٹ ہو. سر ٹی وی پہ تو یہ ہر روز بیٹھے ہوتے ہیں کسی نہ کسی ہمارے نمائندے کے ساتھ، اور جو حشر ہو رہا ہوتا ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں اسی فورم پہ ٹی وی کی کیا ضرورت ہے، پارلیمان سب سے بڑا فورم ہے. میں یہاں پہ جواب دینا چاہتا ہوں ان کا، اسی جگہ کھڑے ہو کے میں جواب دیتا ہوں. سب سے پہلے تو یہ اسپیکر صاحب کہ جب معیشت پہ دلائل ختم ہو جائیں، تو پھر اس طرح کی روایتی تقریریں کی جاتی ہیں، اس طرح کے روایتی جملے پڑھے جاتے ہیں، 7ویں جماعت کی پاکستان سٹڈیز کی کتاب کے رٹے لگا کے سنائے جاتے ہیں جب معیشت پہ دلائل ختم ہو جائیں. میں ان کو جواب دیتا ہوں کہ انہوں نے کیا معیشت چھوڑی، کس طرح ہم نے اس معیشت کو ہم نے نکالا، اس طرح ہم نے اس معیشت کو نکالا اس مشکل سے جو یہ چھوڑ کے گئے تھے. کس طرح کووڈ کے دوران ہم نے اس معیشت کو واپس 5.5% کی گروتھ پہ ہم واپس لے کے آئے، اور انشاءاللہ اس سال اس سے بھی زیادہ کریں گے. جناب اسپیکر ان کا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا $20 ارب، کیا وہ بھول گئے ہیں کہ ان کے اپنے نمائندے یہ کہا کرتے تھے کہ جو ہمارے بعد حکومت آئے گی اس کو ایک بیمار معیشت ملے گی، اسے IMF کے پاس جانا پڑے گا. وہ جواب دے اس کی جناب اب دیکھیں نا، یہ چیلنج کرنے کے بعد جواب سننے کی صلاحیت نہیں ہے، جواب سننے کا حوصلہ نہیں ہے. چیلنج کرنے کے بعد یہ تو پارلیمنٹ میں نہیں فیس کر سکتے، یہ باہر جا کے کیا فیس کریں گے. جناب اسپیکر 2 منٹ دیں، 2 منٹ میں بات ختم کر دوں گا. 2 منٹ میں آپ کو 5 منٹ دیتا ہوں. جناب اسپیکر ہم جب اس ملک میں ہمیں حکومت ملی، انہوں نے اپنے آخری 12 مہینے میں 5.4% گروتھ کے خاطر ریزروز کو آدھا کر دیا تھا. پاکستان کے زیر مبادلہ کے ذخائر آخری 17 ماہ میں آدھے ہو گئے. پاکستان کا قرضہ ان کے آخری سال میں $7 ارب کی رفتار سے بڑھا. سرکولر ڈیٹ میں 450 ارب کا اضافہ ہوا. پھر جا کے کہیں پہ ملک کو دیوالیہ کر کے قرضہ لے کے انہوں نے 5.4% گروتھ حاصل کی. آج ہماری 5.4% گروتھ جو ہے وہ صرف $2 ارب کے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ پہ ہے. آج ہماری جو 5.4% گروتھ ہے اس کے اندر آپ ٹیکس ریونیو کی گروتھ دیکھیں، اس کے اندر آپ ایکسپورٹ کی گروتھ دیکھیں. ان کی 5.4% گروتھ میں زر مبادلہ کے ذخائر کم ہو رہے تھے کیونکہ یہ پیسے خرچ رہے تھے اس گروتھ کے لیے مجموعی طور پہ. اب یہ دیکھ لیں، یہ ان کے چیلنج کا حال ہے، یہ دیکھ لیں یہ چیلنج کا حال ہے. جناب اسپیکر 5.4% جو انہوں نے گروتھ دی اس کی حقیقت یہ تھی کہ $7.5 ارب کے قرضے بڑھے، $20 ارب کا کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ آیا، 450 ارب سرکولر ڈیٹ میں اضافہ ہوا. جیبوں سے سارے پیسے خرچ کر کے، قرضے لے کے، کریڈٹ کارڈ کی ساری لمٹ پوری کر کے پھر 5.4% لوگوں کو دکھاتے پھرے ہیں. ہمارا 5.4% زر مبادلہ کے ذخائر میں $5 ارب کا اضافہ ہوا پچھلے سال. ہمارے 5.4% کی گروتھ کے اندر سرکولر ڈیٹ کے بہاؤ میں یہ ان میں کیوں حوصلہ نہیں ہے اسپیکر صاحب؟ ان میں کیوں اتنا حوصلہ نہیں ہے؟ ہم نے ان کا پاکستان سٹڈیز کا لیکچر سنا ہے 1 گھنٹے کے لیے، ان میں حوصلہ نہیں ہے. چیلنج دیتے ہیں اور اب حوصلہ نہیں ہے سننے کے لیے. سنیں بیٹھ کے. ہماری جو 5.4% کی گروتھ ہے اس کے اندر ایکسپورٹس بڑھی، ان کے 5 سال میں ایکسپورٹس جو ہیں وہ کم ہوئی. ہماری 5.4% کی گروتھ میں پوری دنیا کی کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز نے پاکستان کی معیشت کو اپ گریڈ کیا. ان کی مصنوعی گروتھ کے نتیجے میں ساری دنیا کی کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز نے پاکستان کی انٹرنیشنل کریڈٹ ریٹنگ کو ڈاؤن گریڈ کیا. یہ حقیقت تھی ان کی 5.4% کا جو دھونس انہوں نے دکھایا تھا، پورے ملک کو دیوالیہ کر دیا اس 5.4% کے خاطر. آج بلومبرگ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو پاکستان گروتھ ٹریجیکٹری پہ ہے یہ ہائی گروتھ ٹریجیکٹری پہ رہے گا، ہائی امپلائمنٹ لیول پہ رہے گا. آج دی اکانومسٹ کہہ رہا ہے کہ پاکستان نے جس طرح کووڈ سے ڈیل کیا ہے ٹاپ 3 ملک دنیا کے جو ہیں اس کے اندر یہ شامل ہے. آج یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ بلومبرگ کہہ رہا ہے، یہ اکانومسٹ کہہ رہا ہے، یہ ورلڈ بینک کی فگرز ہے. تھینک یو جی. ایسن اقبال صاحب وائنڈ اپ کریں پلیز. میں سر بڑی معذرت کے ساتھ سر آپ کو یہ ریکویسٹ کروں گا کہ پہلے آپ 18 منٹ بول چکے ہیں جی. سر میں آپ کو معذرت سے عرض کروں گا کہ آپ ایک سے ایک بڑا جو فیل وزیر ہے اس کا لیکچر نہ ہمیں سنایا کریں. موصوف گیس ملک کو دے نہیں سکے، ہمیں یہاں کیا اکانومی پہ لیکچر دے رہے ہیں؟ وہ
ایک اور صاحب ہیں وہ کھڑے ہو جاتے نہیں، ہیں، احسن صاحب، 6 اس طرح مہینے کریں میں نا، ان کے لیڈر ایک نے لائے انہیں وزیر آپ۔ خزانہ فیل کر دیا، وہ ہمیں معیشت بڑھانے یہاں لیکچر دینا شروع کر دیتے ہیں۔ سر ہم ایک بڑی اہم مسئلے پہ بحث کر رہے ہیں، یہ پاکستان سٹڈیز کا لیکچر نہیں ہے، یہ پاکستان No, کی please, روح no. کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں کہ آج پاکستان کی جو فیڈریشن ہے اس کے حوالے سے یہ کون لوگ ہیں جو اس طرح کی خبریں چلاتے ہیں۔ ہم پاکستان کے آئین میں، پاکستان کے فیڈرل پارلیمنٹری نظام کے اندر کسی قسم کی مداخلت اور رد و بدل کو قبول نہیں کریں گے، اور پاکستان کا ہر شہری اپنے اس آئین کو اور اپنے اس وفاقی پارلیمانی نظام کے دفاع کے لیے سیسا پلائی ہوئی دیوار بنے گا۔ جناب والا مجھے بتائیے، آج ہم سب بیٹھے ہیں، یہ ان کے والد صاحب بھی ہمارے ساتھ کبھی ہوا کرتے تھے، اب یہ ادھر چلے گئے ہیں، ان کو چھوڑیے، لیکن وہ لوگ جو اپنی اپنی جماعتوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نے اپنی اپنی جماعتوں میں جتنے پارلیمانی لیڈر ہیں آج ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے دور کا جواب پیپلز پارٹی دینے کے لیے یہاں موجود ہے۔ آج بے نظیر بھٹو صاحبہ کے 2 ادوار کا جواب دینے کے لیے پیپلز پارٹی یہاں موجود ہے۔ آج نواز شریف کے پہلے دور کا جواب دینے کے لیے مسلم لیگ نون یہاں موجود ہے۔ آج نواز شریف کے دوسرے دور کا جواب دینے کے لیے 2013 سے 18 کا جواب دینے کے لیے یہاں پر مسلم لیگ نون موجود ہے۔ مجھے بتائیے کہ یہ قوم فیلڈ مارشل جنرل محمد ایوب خان کے 10 سال کا حساب کس سے پوچھے؟ یہ قوم 4 سال جو جنرل یحییٰ خان ملک کے ساتھ حادثہ کر گیا اس کا جواب کس سے پوچھے؟ صدر صاحب کے 4 سالوں کا۔ یہ قوم 11 سال جو جنرل ضیاء الحق کے مارشل لا کے تھے ان کا جواب کس سے پوچھے؟ یہ قوم جنرل مشرف کے 9 سالوں کا صدارت کا جواب کس سے پوچھے؟ جناب اسپیکر، یہ پاکستان کے پارلیمنٹری نظام ہے جو سیاسی جماعتوں کو اور قیادت کو عوام کے سامنے جواب دہ بناتا ہے۔ صدارتی نظام ایک ڈکٹیٹر پیدا کرتا ہے جو پاکستان کے لیے کسی بھی لحاظ سے موزوں نہیں ہے۔ ہم ایک وفاق ہیں، ہمارے چھوٹے صوبے ہیں، ان کی محرومی کے پیش نظر اس قسم کی باتیں کرنا لوگوں میں آئین کے حوالے سے تجسس یا تحفظات پیدا کرنا ملک کے مفاد کے خلاف ہے۔ اس لیے میں یہ عرض کروں گا کہ آپ اس مسئلے کے اوپر ایک ڈیبیٹ کرائیں، اس مسئلے کو وانس فار آل ختم ہونا چاہیے۔ پاکستان کے اندر پاکستان کو ہم ایک تجربہ گاہ نہیں بنا سکتے۔ جب کسی کا دل کیا ایک نئے نظام کی فارمولہ پیش کر دیا۔ آج ہمارے سے اگر دوسری قوموں نے ترقی کی ہے تو انہوں نے سیاسی استحکام، کنٹینیوٹی آف پالیسیز کی وجہ سے ترقی کی ہے، اور ہم نے پاکستان کے اس پوٹینشل کو جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے اگر ضائع کیا ہے تو صرف اپنی ان تجربوں کی وجہ سے کہ کبھی یہ صدارتی نظام ہے، کبھی یہ نیم پارلیمانی نظام ہے، کبھی یہ ہائیبرڈ نظام ہے۔ پاکستان کے لیے وقت آ گیا ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کی عدلیہ، پاکستان کے سیاستدان، پاکستان کی بیوروکریسی یہ سب مل کر فیصلہ کریں کہ اس ملک کے لیے ایک ہی راستہ ہے، اور وہ آئین کی سربلندی کا، آئین کی عملداری کا اور آئین کے مطابق اپنے کردار کو ادا کرنے کا ہے۔ پاکستان آج جس کرائسس میں پھینکا جا چکا ہے، میں جناب اسپیکر بہت ذمہ داری کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی لیڈر ایسا کنگ کانگ نہیں ہے جو اکیلا ملک کو ان بحرانوں سے نکال سکے۔ کوئی ایک پارٹی اس قابل نہیں ہے کہ وہ اکیلی تنہا ملک کو ان بحرانوں سے نکال سکے۔ کوئی ایک ادارہ اتنا طاقتور اور اہل نہیں ہے اس ملک کو ان بحرانوں سے نکال سکے۔ آج پاکستان کو ایک کلیکٹیو ایفرٹ کی ضرورت ہے، ایک انکلوسیو گورننس کی ضرورت ہے، ایک ایسی جمہوریت کی کہ جس کے اندر حکومت اور اپوزیشن علیحدہ علیحدہ بھی ہوں لیکن ایک جسم کے 2 پہیے بن کر وہ اس نظام کو چلائیں۔ ایک ایسا نظام کہ جس کے اندر وزیر اعظم اپوزیشن سے بات نہیں کر سکتا، دشمن کی فوجیں سرحد پہ لگی ہوں، وہ آپ کے دفتر سے کمیٹی روم تک آرمی چیف کے ساتھ نہیں آ سکتا۔ یہ طرز عمل پارلیمانی طرز عمل نہیں ہے۔ اس کو چھوڑ کر اس ملک کے اندر ہمیں ایک ایسا طرز عمل اپنانے کی ضرورت ہے جو آئین کی
दिए हुए स्पिरिट के मुताबिक एक दूसरे को बर्दाश्त करने का हौसला दे। और मैं समझता हूं कि अगर आज हमने इस मुल्क को आइन के रास्ते से हटाया, रूगर्दानी की और अवाम के वोट के हक की हुर्मत को बहाल ना किया, तो जनाब स्पीकर, पूरी दुनिया भी हमारी मदद को आ जाए, वो हमारी मदद नहीं कर सकेगी। लेकिन अगर हमने पाकिस्तान के अवाम के वोट की हुर्मत को बहाल कर दिया, आइन को अपना रास्ता बना लिया, तो पूरी दुनिया भी मुखालिफ हो जाए। ये 22 करोड़ अवाम ये ताकत रखते हैं कि पाकिस्तान को एक अजीम तरीन मुल्क इंशाल्लाह बना के दुनिया को दिखा सकते हैं। पर्सनल एक्सप्लेनेशन। पॉइंट ऑफ पर्सनल एक्सप्लेनेशन, बड़ी बात है जी। ये अल्लाह की शान है कि मेरी नहायत काबिल एहतराम मेरी वालदा के बराबर आपा निसार फातिमा का साहबजादा आज कह रहा है कि जनरल ज़ियाउल हक की रिजीम का कौन जवाब देगा इस फोरम में। ये जो बाप कहते थे जनरल ज़ियाउल हक को, वो जवाब देंगे जनरल ज़ियाउल हक की रिजीम का। इन्होंने जो पाकिस्तान स्टडीज का लेक्चर दिया, उसमें सारा कुछ जनरल याह्या पे डाल दिया, जनरल अयूब पे डाल दिया, जनरल मुशर्रफ पे डाल दिया। जनरल ज़िया का नाम ही गोल कर गए। ऐसे लोग हैं कि जनरल ज़िया का नाम ही गोल कर गए। और अब जब नाम लिया तो क्या हैरत की बात है कि अपना उसके अंदर अपना जो हिस्सा डाला था उसको किया ही नहीं। जो लोग नाते पढ़ते रहे उनके फंक्शंस के ऊपर, आज अगर वो ये आके कहें कि जनरल ज़ियाउल हक की रिजीम का कौन जवाब देगा, ये लोग जो हैं ये तारीख से इतने गाफिल नहीं है जितना ये समझते हैं। लोग इस तरह की रवायती बातों से अब उनका दिल भर चुका है और हम उनको हकीकत याद दिलाते रहेंगे, हम उनको हकीकत याद दिलाते रहेंगे। आज ये अपने माजी से इस तरह हाथ ना धोएं और खुदा का वास्ते अपने बुजुर्गों की के जो किए हैं उनसे भी इतने साफ सुथरे तरीके से हाथ ना धोएं जिस तरह आज ये धो के चले गए हैं।